لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المهذب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوات پڑھ دے بر محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد ظفر ابن یاسین اور مرچڈ فیملی ویرانی اور پنجوانی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں اور آپ لوگوں کے بھی جتنے مرحومین ہیں سب کے لیے ارسال کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حمد والصلاة لم يكن له كفوا اللهم حمد والصلاة لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کر رہا ہے ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. آخری وقت میں دنیا جب تک بھی چلے، انشاءاللہ بعد میں گفتگو آئے گی، امام کا ظہور ہوگا، پھر ظہور کے بعد جو حالات ہوں گے، موضوع یہی ہے. انشاءاللہ اس پر کل آ جاؤں گا. آپ لوگوں کو شدت سے انتظار ہے اس چیز کا، لیکن
جس امام کے ظہور کا انتظار ہے اس کی تو معرفت پہلے ہو جائے، اس اپنے امام کو پہچان لیں کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جو آئے گا اور آنے کے بعد زمین کو زندہ کرے گا۔ بعض روایتوں میں ہے، یہ تو برابر سنتے ہی رہتے ہیں کہ عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ جملہ تو برابر سنتے ہی رہتے ہیں، اور یقیناً یہ ہوگا۔ ظلم کا خاتمہ ہوگا، کفر کا خاتمہ ہوگا، ظلم و ستم اور کفر کا نام و نشان نہ ہوگا، ہر طرف حق کا بول بالا ہوگا، اسلام کا پرچم پوری کائنات پر لہرائے گا۔ جب مہدی موعود تشریف لائیں گے، انشاءاللہ کل سے گفتگو کیا کیا ہوگا وہ بیان کروں گا۔ آج بھی کل بھی بیان کیا، چونکہ کل کی بات مکمل نہیں ہو سکی تھی امام کی معرفت کے حوالے سے۔ کل میں نے یہ عرض کیا بغیر تمہید کہ میں وارد ہو رہا ہوں تاکہ آج معرفت امام کے سلسلے سے گفتگو کو آج مکمل کر کے کل سے آپ کے آنے کے بعد کے حالات کو بیان کروں۔ موضوع بہت اچھا دیا جعفر بھائی نے، دیا پچھلے ہی سال دیا تھا یہ موضوع، لیکن پچھلے سال کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے سوچا کہ پہلے یہ تو بیان کر دیا جائے کہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے اسباب و علل کیا تھے، نواسۂ رسول کو امت رسول نے، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے کیوں قتل کیا۔ گزشتہ سال کے عشرے میں میں نے یہ، آپ لوگ موجود تھے، بیان کیا، وہ بھی بات مکمل نہیں ہو سکی تھی لیکن زیادہ تر گفتگو آ گئی تھی۔ اسی طرح سے اس عشرے میں بھی آپ یہ توقع نہ کیجئے گا کہ ساری بات مکمل ہو جائے گی۔ ظہور اور ظہور کے بعد کے حالات بہت ہیں۔ میں ابھی ایران گیا تھا، ایران سے ہوتے ہوئے عراق کی زیارت کرتے ہوئے آیا تو موقع اچھا مل گیا، موضوع بھی تھا۔ میں اپنے ساتھ تقریباً 20 کتابیں لے کر آیا ہوں جو صرف اسی موضوع پہ ہیں، تاریخ ما بعد الظہور، عصر ظہور۔ عصر ظہور کی کیا تاریخ، یعنی ظہور کے وقت، ظہور کے زمانے میں کیا حالات ہوں گے، اور ظہور کے بعد کے کیا حالات ہوں گے، پھر قیامت کیسے آئے گی، کیا کیفیت ہوگی، وہ سب بیان کیا ہے۔ اس لیے میں پہلے عرض کر دے رہا ہوں کہ اس بات کی امید نہ رکھیے گا کہ اس عشرے میں میں پوری بات مکمل کر سکوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ظہور کے بعد کے حالات کو بیان کروں۔ تو کل میں یہ عرض کر رہا تھا بغیر تمہید کے اپنی گفتگو پر آتا ہوں۔ کل میں نے امام کی معرفت کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ امام، اس کا نام کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، اس کے القاب کیا ہیں۔ کل بیان کیا، نام سے ہم سب واقف ہیں، صرف آپ ہی نہیں سن رہے ہماری گفتگو، چونکہ اس کے ذریعے سے کہاں تک جا رہی کچھ نہیں معلوم، لہٰذا یہ دوسروں کے لیے ہے کہ وہ مہدی موعود کون ہے۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوگا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ کب پیدا ہوئے؟ 15 شعبان بروز جمعہ بوقت سحر 255 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، جو بھی سنے ہماری اس گفتگو کو، کہ پیدا ہوں گے نہیں بلکہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ جب ہم اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں تو اللہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہو وہ آج تک زندہ رہے؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں؟ سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں یا نہیں؟ اس سے زیادہ عمر ملی ہے۔ اس وقت ہمارے وقت کے امام کی عمر کتنی ہے؟ 1189 سال تقریباً۔ کتنی عمر ہے؟ 1189 سال عمر ہے۔
تو یہ امام کے سلسلے میں کچھ گفتگو ابھی آئے گی۔ تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا کنیت تو ایک ابو القاسم سب کو معلوم ہے، کل میں نے عرض کیا کہ آپ کی کنیت ابو صالح اور ابو عبداللہ بھی ہے، لیکن آج گفتگو اس اعتبار سے کہ آپ کس کے فرزند ہوں گے، توجہ رہے، جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن کچھ باتیں اس طرح کی گفتگو میں ضروری ہوتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ خود نبی نے فرمایا ہے کہ المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، مہدی میری اطرت سے ہوگا، مہدی میری ذریت سے ہوگا، مہدی حسین کی 9ویں پشت میں ہوگا، علی کی 10ویں پشت میں ہوگا۔ تو خاندان کے اعتبار سے جو روایتوں میں آیا ہے وہ یہی ہے، یعنی علی کا 10واں فرزند کون ہے؟ مہدی۔ حسین کا 9واں فرزند کون ہے؟ مہدی ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بلا فصل فرزند ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ روایتوں کے جملے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ روایتوں میں آیا ہے۔ 91 روایتوں میں عظیم کتاب ہے المنتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، جو آیت اللہ لطف اللہ صافی کی تھی، جن کا انتقال اسی سال ہوا، تقریباً 102 یا 103 سال عمر ملی، اور یہ ایک نایاب، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں مہدویت کے اوپر، لیکن یہ کتاب اس صدی کی منفرد کتاب قرار پائی ہے۔ المنتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، نام ہی ہے یہ منتخب الاثر، یعنی اثر کہتے ہیں احادیث کو، منتخب کیا ہے کس کے متعلق؟ 12ویں امام، فی الامام الثانی عشر، یعنی 12ویں امام کے متعلق۔ اس کتاب کے اندر آپ نے کلیات حضرت حجت کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہونی چاہیے وہ سب سمیٹ دیا ہے، اپنی کتابوں سے بھی اور اہل سنت کی بھی لاتعداد کتابوں سے احادیث کو جمع کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ لہٰذا وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام 12 ہوں گے، کتنی حدیثوں میں؟ 91 حدیثوں میں، توجہ رہے، کیا فرمایا؟ امام 12 ہیں جن کے پہلے، صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ کیا فرماتے ہیں؟ 91 حدیثوں میں ہے کہ امام 12 ہیں جن کے پہلے اول علی ہیں اور آخری مہدی ہیں، 91 حدیثوں میں۔ اور 94 حدیثوں میں، 94 حدیثوں میں یہ بیان کیا مہدی 12 نہیں، امام 12 ہیں لیکن مہدی 12ویں نمبر پر ہیں۔ 94 حدیثوں میں یہ گفتگو آئی ہے، اور 107 حدیثوں میں، معمولی یہ نہیں ہے، 107 حدیثوں میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ امام 12 ہیں، لیکن 9 امام الائمۃ التسعہ من ذریۃ الحسین، 9 ائمہ حسین کی ذریت سے ہوں گے، توجہ رہے، اور اس میں آخری مہدی ہوں گے۔ کتنی حدیثوں میں؟ 107 حدیثوں میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے 50 احادیث میں، 50 حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ امام 12 ہیں، اور ان کے نام بھی بیان ہوئے ہیں، مختلف طرح کی حدیثیں ہیں۔ 50 حدیثوں میں کیا بیان کیا ہے؟ نبی اکرم نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے 12 اوصیاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، اور ان کے نام بھی بیان کیے ہیں۔ وہ کتنی حدیثیں نقل کی ہیں؟ 50 حدیثیں نقل کی ہیں کہ جس میں نام بیان کیا ہے۔ بعض حدیثوں میں نام ہے ولدیت کے ساتھ، بعض حدیثوں میں نام بھی ہے، ولدیت بھی ہے اور کنیت بھی ہے،
کس کی؟ 12 اماموں کی. ان یکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش. یہ حدیث فریقین کے یہاں ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. تعداد سیٹ کرنے کی کوشش تو کی لیکن سیٹ نہیں کر سکے. بنی امیہ کے جو حکمراں گزرے تھے وہ 10 تھے اور 4 خلفائے راشدین 14 ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے بنی عباس کے اگر لیتے ہیں تو 37 گزرے ہیں. تو 12 کی تعداد یہ لا نہیں سکے. کوشش تو کی کہ 12 کی تعداد لا کر کے ثابت کر دیں کہ یہ 12 اوصیاء پیغمبر ہیں. نہیں، جو 12 اوصیاء پیغمبر جن کا نبی نام بیان کر کے گئے ہیں وہ 50 حدیثیں ہیں. ان حدیثوں میں سے ایک حدیث بیان کروں گا بس. ورنہ جو آپ انتظار میں ہیں کہ ظہور کے بعد کے کیا حالات ہیں، اسی لیے میں کلی طور پہ بیان کر دے رہا ہوں حدیثوں کو. پھر اس کے بعد کل سے انشاءاللہ ظہور کے بعد کے حالات بیان کروں گا. تو جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے. جابر کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جب یہ آیت نازل ہوئی، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر اولی الامر کی اطاعت کرو. 3 اطاعتوں کا تذکرہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ، رسول اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو. جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے نبی اکرم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ عرفنا اللہ و رسولہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو تو پہچان لیا کہ اللہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کو پہچانے تو. اللہ کو جابر کہہ رہے ہیں اللہ کو تو پہچان لیا، رسول کو پہچان لیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے. لیکن اس آیت کے اندر فمن اولی الامر، یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے. تو جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا ہم خلفائی و ائمۃ المسلمین بعدی، یہ ہمارے خلفاء ہیں، یہ ہمارے بعد جو ہمارے جانشین ہوں گے، جو ہمارے اوصیاء ہیں. اور یہی نہیں بلکہ کیا فرمایا، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بعدی، میرے بعد جو مسلمانوں کے امام ہوں گے، جو مسلمانوں کے پیشوا ہوں گے. یعنی نبی اکرم بیان کر کے گئے ہیں کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا امام کون ہوگا، مسلمانوں کا پیشوا کون ہوگا، مسلمانوں کا رہبر کون ہوگا، مسلمانوں کا قائد کون ہوگا. ہر ایک کو رہبر، ہر ایک کو پیشوا، ہر ایک کو قائد، ہر ایک کو امیر المومنین نہ مان لینا. توجہ رہے. تو جب نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ وہ ہمارے خلفاء اور مسلمانوں کے ائمہ ہیں، پیشوا ہیں، بعدی، میرے بعد. میرے بعد صرف یہی نہیں کہ یہاں پر حدیث تمام ہو گئی. اگر حدیث یہیں پر تمام ہو جاتی کہ ہم خلفائی و ائمۃ المسلمین بعدی، تب مسلمان اختلاف میں پڑتے تو مناسب ہوتا. لیکن نہیں، حدیث یہیں پہ تمام نہیں ہوئی بلکہ نبی اکرم نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ یہ ہمارے خلفاء، مسلمانوں کے پیشوا اور ائمہ کون ہیں. آپ نے واضح انداز میں بیان کیا. اولہم، بعض میں ہے وسیدہم، اس میں سے پہلے، یعنی یہ جو ہمارے خلفاء ہمارے بعد ہمارے جانشین و اوصیاء ہیں، ان کے پہلے جو ہیں اولہم یا سیدہم، جو ان کے سید و سردار ہیں، کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد.
کیا بیان کیا؟ اولہم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین، پھر حسن ہیں، پھر حسین ہیں، ثم علی ابن الحسین، پھر علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین ہیں، ثم محمد ابن علی، پھر اس کے بعد محمد ابن علی ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا المعروف فی التورات بالباقر، جو توریت میں باقر کے نام سے مشہور ہیں۔ کون؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو توریت میں باقر کے نام سے مشہور ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا اے جابر تم میرے اس فرزند سے ملاقات کرو گے، دیکھو جب ملاقات کرنا فقرأہ عنی السلام، جب میرے اس فرزند سے ملاقات کرنا تو میرا سلام کہہ دینا، فقرأہ عنی السلام، میرا سلام میرے فرزند تک پہنچا دینا۔ نبی کی پیشن گوئی ہے۔ جابر ابن عبداللہ ہے انصاری سے یہ روایت ہے، اور جابر سے یہ کہا کہ جب میرے فرزند کو دیکھنا، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جابر اتنے دنوں تک زندہ رہیں گے کہ نبی کے فرزند باقر العلوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھیں گے، اور دیکھا بھی، اور سلام بھی پہنچائے، ادھر نہیں جانا ہے، صرف اس حدیث کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے کہا نا کہ 50 حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر نام کے ساتھ 12 ائمہ کا نبی اکرم نے تعارف کرایا ہے، نبی اکرم نے اپنے اوصیاء کی معرفت کرائی ہے۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث صرف بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم الصادق جعفر ابن محمد، پھر اس کے بعد صادق آل محمد جن کا لقب ہی صادق ہے۔ ثم الصادق جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ ثم موسیٰ ابن جعفر، ثم علی ابن موسیٰ، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی۔ بیان کیا یہاں تک کہ اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد امام موسیٰ ہیں، میں اپنی طرف سے امام کہہ رہا ہوں، وہاں پر تو موسیٰ بن جعفر ہے، اس کے بعد موسیٰ بن جعفر ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد علی ابن موسیٰ ہیں، پھر فرمایا کہ اس کے بعد محمد ابن علی ہیں، پھر فرمایا اس کے بعد علی ابن محمد ہیں، پھر فرمایا کہ اس کے بعد حسن ابن علی ہیں۔ حسن ابن علی یعنی امام علی نقی، اور حسن یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر فرمایا ثم سنیا ثم سمیا وکنیا، پھر اس کے بعد وہ ہوگا جس کا نام میرا نام ہے، جس کی کنیت میری کنیت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ کون ہوگا؟ حجت اللہ فی ارض، جو اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت ہوگا۔ میرا 12واں اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت ہوگا۔ کل میں نے حجت کا معنی بیان کیا تھا نا کہ حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت کے معنی ذہن میں ہے یا ریپیٹ کر دوں؟ حجت اسے کہتے ہیں، حجت اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پوری مخلوق پر تسلط ہو، جس کی پوری مخلوق پر حکمرانی ہو، حکم روائی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حجت کہتے ہیں۔ اور جو حجت اللہ ہو، حجت اللہ فی ارض، اور پھر فرمایا وَبَقِيَّتُهُ فِي عِبَادِهِ، اور وہ جس کا نام میرا نام، جس کی کنیت میری کنیت ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں کہیے بقیتہ فی عبادہ، یعنی اللہ کے بندوں میں اللہ کی طرف سے باقی ماندہ ہے۔ کل میں نے ترجمہ کیا تھا نا بقیت اللہ کا، وہ ترجمہ کر دوں، بالکل آسان ہے۔
جو اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے درمیان کیا ہے، جس کو اللہ نے اپنی مخلوق میں باقی رکھا ہے، بقیت اللہ. اور بقیت اللہ کا بھی معنی کل بیان کیا تھا، آج ریپیٹ نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرماتے وہ کون ہے جس کا نام میرا نام، جس کی کنیت میری کنیت، جو اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت ہے اور اللہ کے بندوں میں اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے. یا یوں ترجمہ کر دوں بقیت اللہ کا اور آسان، جو اللہ کی یادگار ہے. اللہ کے بندوں میں وہ کون ہے؟ ابن الحسن ابن علی، جو حسن عسکری کا فرزند ہے. حسن ابن علی حسن عسکری کا فرزند ہے اور امام علی نقی علیہ السلام کا پوتا ہے. اس طرح سے آپ نے معرفت کرائی اور اسی پہ یہ حدیث تمام نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں، اے جابر، میرا یہ فرزند، اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند کے ذریعے سے زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند کے ذریعے، ظہور کے بعد کے جو حالات انشاءاللہ کل آئیں گے، کل کے بعد سے ملاحظہ کریں گے. کیا فرمایا نبی اکرم نے؟ خداوند عالم اس کے ذریعے سے زمین کے مشرق اور مغرب کو فتح کرے گا، اور اس کے لیے ایک غیبت ہوگی، اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ اس طولانی غیبت میں اس کی امامت پر وہی لوگ ثابت قدم ہوں گے کہ جس کے دل کا امتحان اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے لے لیا. کتنی لمبی غیبت ہوگی کہ ایمان کہیں ڈگمگا نہ جائے. لہذا حضرت حجت کے متعلق مجالس کا ہونا ضروری ہے تاکہ قائم سے ہم غافل نہ ہو جائیں. ساتوں امام نے بشارت دی ہے نا، طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا. ساتویں امام فرماتے ہیں ہمارے ان شیعوں کے لیے بشارت ہے جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بحبلنا، حبل یعنی ہماری رسی کو، یعنی ہمارے دامن سے متمسک ہیں. فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کی غیبت میں. ایسا نہ ہو کہ حضرت قائم حضرت حجت غیبت میں ہیں اور ہم دور ہو جائیں، بھٹک جائیں. نہیں، ہم کو اپنی قدر جاننی چاہیے کہ ہم کون ہیں، کس کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے. ہمارا کردار بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چھٹے امام نے فرمایا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، تم میرے لیے زینت کا سبب بننا، ننگ و عار کا سبب نہ بننا. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بدنامی کا سبب بن جاؤ. حالات بنتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، حالات ایسے بگڑ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ بچے یا بچیاں دوسروں کی طرف جانے لگی ہیں. کئی ایسے واقعات ہوئے، چونکہ میں ممرہ میں رہتا ہوں، معلوم ہوا کہ ہماری شیعہ بچی، شیعہ اثنا عشری بچی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، سیدانی سیدہ بچی، جو کس سے ہے؟ اولاد فاطمہ میں سے ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے بگڑ رہے ہیں، ہندو کے ساتھ چلی جائے یا غیر مذہب کے ساتھ چلی جائے. یہ ہوئے ہیں حالات، میری نظروں کے سامنے ہیں. جب میں نے سنا تو مجھے ایک ہفتے تک بار بار یہی یاد آتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا. لہٰذا ہم تمام جتنے پیرنٹس ہیں، والدین کو اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ ایجوکیشن کے چکر میں ایمان ہی چلا جائے. ایجوکیشن تو آ جائے، تعلیم تو آ جائے، لیکن جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو ایسی تعلیم سے فائدہ کیا؟ لہٰذا تعلیم دلائیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمان پر بھی نظر رکھیں، اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پہ بھی نظر رکھیں. صرف بچیوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ بیٹوں کو بھی دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں اور سے لے کر کے آ جائے جو
پروان آغوش سے جس نے مصائب حسین سنا ہے، فضائل علی سنا ہے، فضائل حسن سنا ہے، فضائل حسین سنا ہے، جو بات اس بچی میں پائی جائے گی وہ بات اس بچی میں نہیں پائی جائے گی جس کو لا کر کے ابھی آپ نے تازہ شیعہ بنایا ہے۔ میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے جوان بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ ہی سننے میں آیا کہ فلاں کے صاحبزادے لے کر کے آ گئے۔ لہٰذا جوانوں سے ہماری درخواست ہے، گزارش ہے کہ جوان اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کیا ہیں، خود اپنے کو پہچانے، پھر اس کے بعد امام کو پہچانے کہ ہم کون ہیں، ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے، ہم کس کے چاہنے والے ہیں، ہم کس کے دامن سے وابستہ ہیں۔ جو ساتویں امام فرما رہے ہیں ان شیعوں کے لیے بشارت ہے، ان شیعوں کے لیے جنت ہے، ان شیعوں کے لیے کوثر ہے، ان شیعوں کے لیے سلسبیل ہے، ان شیعوں کے لیے حوض کوثر کا جام ہے، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے، جو ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے اور بہکیں گے نہیں، جو ایک شیعہ کو ہونا چاہیے اس طرح سے اپنے اندر صفات شیعہ کو پیدا کر کے رکھیں گے، تب ہم واقعی شیعہ کہلائیں گے، ورنہ نام کے شیعہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، نبی اکرم نے یہ فرمایا، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، یعنی امام مہدی، اس کے ذریعے سے زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کرے گا اور اتنے عرصے کے لیے غیبت میں رہے گا کہ اس کی امامت و ولایت پر وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے ایمان کے ذریعے لے لیا ہے۔ تو پھر جابر نے سوال کیا، یا رسول اللہ، تو جب اتنی طولانی غیبت ہوگی، آپ کا 12واں غیبت میں ہوگا، غیب میں ہوگا، تو اس سے کیا اس کے چاہنے والوں کو، شیعوں کو فائدہ پہنچے گا؟ سوال درست ہے یا نہیں؟ جب غیبت میں ہوں گے تو فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ تو نبی اکرم نے خدا کی قسم کھائی، کیا فرمایا؟ ای والذی بعثنی بالنبوہ، ہاں فائدہ پہنچے گا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگ تو صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے اور صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے، اور ساتھ ساتھ ایک پینٹنگ بھی ہے، اوپر بھی 9 پینٹنگ ہے، ایک یہاں پر بھی ہے، ابھی جو ہے دکھا دیں گے، پھر بعد میں مجلس انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آپ لوگوں کے لیے ٹائم جو ہے 7 سے بظاہر 8 بتایا ہے، اور اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی ٹائم ہے، جعفر بھائی سے پوچھ لیجئے گا۔ یہاں پر یہ پینٹنگ ایک موجود ہے، یہ پردہ تھوڑا ہٹا دیجئے، بیٹا ہٹا دو۔ اسی طرح سے لکھنؤ سے جو بتایا مجھ کو کہ جو پینٹر ہیں وسیم امروہوی ہیں، اور نہایت ہی عظیم پینٹنگ ہے کہ واقعہ کربلا کہ جناب علی اکبر اوپر جو پینٹنگ ہے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت کا منظر پیش کیا ہے، جناب علی اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے علی اصغر تمہارے خون کا ٹھکانے، میر انیس کے مرثیے کے مصرے کو ایک یہاں پر ہے اور 9 اوپر اسی طرح سے ہے، جان زہرا کو نہیں فرض خدا کی مہلت۔ اس کے اندر میر انیس کا یہ مصرع ہے، جان زہرا کو نہیں فرض خدا کی مہلت، یعنی کیا؟ نماز ظہر کا وقت ہوا ہے اور وقت مانگا تو اس وقت حسین ابن نمیر نے کیا کہا تھا؟ اے حسین نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ تمہاری نماز تو معاذ اللہ قبول نہیں ہے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے جو ملتا ہے، ایک طرف زہیر دوسری طرف سعید کھڑے ہوئے کہ جو تیر آ رہے تھے اپنے سینوں پر روک رہے تھے، ایک طرف زہیر اور ایک طرف سعید اور دوسرے چاہنے والے۔ یہ پورا وہ منظر ہے جو پیش کیا ہے کہ کچھ کھڑے ہیں اور امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے 9 سین اوپر ہیں،
آپ لوگ پوچھ لیجئے گا کہ وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، اور جا کر کے دیکھیے گا۔ پینٹر نے بڑی محنت کی ہے، وسیم امروہی نے پوری منظر کشی کر دی ہے۔ خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم نے جابر سے کیا کہا؟ اے جابر، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم۔ اب پینٹنگ کی طرف آپ لوگ متوجہ نہ رہیے، میری طرف متوجہ ہو جائیے، ایسا نہ ہو کہ میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے شیعوں کو فائدہ پہنچے گا، ایسے ہی فائدہ پہنچے گا جیسے بدلی میں سورج سے فائدہ پہنچتا ہے۔ بدلی میں سورج پیچھے ہوتا ہے نا، سورج کی انرجی آتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے نبی اکرم نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے بدلی میں سورج سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح سے غیبت میں امام کے ذریعے سے امام کے چاہنے والوں کو، امام کے شیعوں کو فائدہ پہنچے گا اور فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، اگر ہماری نظر کرم تم پر نہ ہوتی تو تمہارے دشمن تم کو نگل جاتے۔ امام کی نظر کرم ہے ہم پر، امام فرما رہے ہیں، امام کی طرف سے یہ حدیث ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ذکر سے غافل نہیں ہیں، اور ہمیں تمہاری پل پل کی خبر ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ اس حدیث پر توجہ دیں، امام نے کیا فرمایا ہے؟ ہم تمہارے ذکر سے غافل نہیں ہیں، یعنی ہم تم کو یاد کرتے ہیں۔ امام یاد کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ یاد کرتے ہیں، یا مہدی ادرکنی کہتے ہیں، یا صاحب الزمان عجل علی ظہورک کہتے ہیں، اسی طرح سے امام مہدی فرما رہے ہیں میں تمہارے ذکر سے غافل نہیں ہوں، اور تمہاری پل پل کی خبر ہمیں ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ایسے ہی فائدہ پہنچتا ہے کہ جس طرح سے بدلی میں سورج سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا اے جابر، اللہ کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے یہ مہدی، یہ میرا فرزند اللہ کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے، اللہ کے مخفی علم میں سے ہے، اس کے متعلق انہی کو اطلاع ہوگی جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے اہل ہیں، اس کے علاوہ کو اطلاع نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 50 حدیثوں میں 12 اماموں کا تذکرہ ان کے اسماء گرامی کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک حدیث خالی آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، اسی طرح سے 50 حدیثیں ہیں کہ جس میں ہمارے 12 اماموں کا تذکرہ یکے بعد دیگرے نبی سے حدیث ہے اس میں موجود ہے۔ یہ گفتگو امام کے معرفت کے حوالے سے چل رہی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام کی ولادت کب ہوئی؟ امام کی ولادت نیمہ شعبان جو ہم جشن مناتے ہیں، بوقت سحر روز جمعہ 255 ہجری میں سرزمین سامرہ پر آپ کے مکان میں، آپ کے خود کے مکان میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں یعنی کوئی کرائے کا مکان نہیں تھا، آپ کے خود کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کیسے ہوئی ولادت؟ حکیمہ خاتون نے بیان کیا ہے، چونکہ آپ کی مادر گرامی نرجس خاتون کے اندر وہی صفات تھے جو مادر موسیٰ کے صفات تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی خدا کے جو صفات تھے وہی صفات آپ کی مادر گرامی نرجس خاتون کے تھے۔ جس طرح سے جب جناب موسیٰ شکم مادر میں آئے تو حمل کے آثار نمایاں نہیں تھے، حمل کے آثار ظاہر نہیں تھے، یعنی معلوم نہیں پڑتا تھا کہ مادر موسیٰ حاملہ ہیں۔ بچوں کے لیے یہ وضاحت کر دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے امام زمانہ بھی جب اپنی مادر گرامی نرجس خاتون کے شکم میں آئے تو حمل کے آثار نمایاں نہیں تھے
کسی پر آیا نہیں تھا کہ نرجس خاتون حاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے جناب موسیٰ کے لیے یہ تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو سکیں، فرعون کی طرف سے جاسوس عورتیں گھروں میں جاتی تھیں، جو بچہ پیدا لڑکا ہوتا تھا تو اسے قتل کر دیتا تھا فرعون، جو بچیاں ہوتی تھیں انہیں زندہ چھوڑتا تھا. قرآن مجید کے اندر موجود ہے یستحیون نساءہم ویذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرا دیتا تھا، قتل کرا دیتا تھا، لیکن جو لڑکیاں ہوتی تھیں انہیں زندہ چھوڑتا تھا. یہی پوری کیفیت امام زمانہ کے لیے بھی تھی کہ امام پیدا نہ ہو سکے. کس کی طرف سے؟ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم سے یہ سنا تھا کہ ہمارا 12واں ہوگا جو آئے گا، آنے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو یہ فطری بات ہے کہ جو جبار ہیں، جو ظالم ہیں، اپنے آپ کو وہ جبار و ظالم سمجھتے تھے تو ان کو خوف لاحق تھا کہ مہدی پیدا ہی نہ ہو سکے. لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ازواج تھیں، ان کی تفتیش کی جاتی تھی. کچھ جاسوس دایا، کچھ جاسوس عورتیں آتی تھیں، کہیں کوئی کنیز یا کوئی زوجہ حاملہ تو نہیں ہے. لیکن اللہ جب اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ ہے جو اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہے. اللہ نے جس طرح سے جناب موسیٰ کے لیے اہتمام کیا، اسی طرح سے امام زمانہ کی ولادت کے لیے اہتمام کیا. حکیمہ خاتون بیان کرتی، بس تاکہ آج کی گفتگو مکمل ہو جائے اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ ظہور کے بعد کے حالات بیان کروں. حکیمہ خاتون بیان کرتی. حکیمہ خاتون یہ کون ہیں؟ جن کی قبر سامرہ میں عسکریین کس کو کہتے ہیں؟ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہم السلام کی جو سامرہ میں قبر ہے. ہم لوگ تو اس سے واقف ہیں نا. ہمارے 6 معصوم کہاں پر ہیں؟ سعودیہ میں ہیں، مدینے میں ہیں. 6 معصوم کہاں پر ہیں؟ ہمارے عراق میں ہیں. 1 معصوم کہاں پر ہیں؟ ایران میں. کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے نا. اب 1 کو ڈھونڈیے. 13 ہو گئے، 14 معصوم ہے نا. 6 کہاں پر ہیں؟ مدینے میں ہیں اور 6 عراق میں ہیں، 1 ایران میں. 13 ہو گئے نا. اب 1 کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. 1 کہاں ہے؟ 1 ہر جگہ ہے. جہاں پر پکاریں گے، جہاں پر بلائیں گے، وہ آتے ہیں اور آ کے مدد کرتے ہیں، مدد کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو حکیمہ خاتون کون ہیں؟ امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. امام زمانہ علیہ السلام یا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کیا ہوں گی؟ دادی. یہ رشتہ بنے گا نا. لہذا فرماتی ہیں بہت ہی بافضل خاتون کا نام ہے حکیمہ خاتون. کہتی ہیں کہ میں جب بھی جاتی تھی اپنے بھتیجے کے پاس، ابو محمد کس کی کنیت ہے؟ 11ویں امام کی. جب بھی جاتی تھی تو جانے کے بعد میں دعا دیتی تھی کہ اللہ آپ کو فرزند عطا کرے. ایک فرزند اللہ آپ کو عطا کرے. جس طرح سے بزرگ خواتین ہوتی ہیں نا دعا کرتی ہیں، اسی طرح سے حکیمہ خاتون خود بیان کرتی ہے. خود اس کی راویہ یعنی روایت کرنے والی جو ہیں وہ خود کون ہے؟ حکیمہ خاتون ہے. فرماتی ہیں کہ جب بھی میں جاتی تھی تو اپنے بھتیجے سے یہی دعا کرتی تھی، دعا کے جملے یہی دہراتی تھی. کہتی تھی کہ اللہ آپ کو ایک فرزند عطا کرے، اللہ آپ کو ایک فرزند عنایت کرے. کہتی ہیں کہ جس شب میں حضرت حجت کی ولادت ہوئی، جب میں اس شب میں گئی اور عادت کے مطابق میں نے یہی دعا دی کہ اللہ آپ کو ایک فرزند عطا کرے،
تو اس وقت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا آپ جو دعا کرتی ہیں آج کی شب وہ دعا پوری ہو جائے گی. توجہ رہے، کیا کہا؟ جو آپ دعا کرتی ہیں آج کی شب وہ دعا آپ کی پوری ہو جائے گی، پوری ہوگی. فرماتی ہیں کہ میں رخصت ہو کر آنا چاہتی تھی، لیکن امام نے کہا اے پھوپھی جان آج کی شب آپ یہیں پر ٹھہریے، وہ آنے والا ہے، اللہ اسے بھیجے گا جو زمین کو زندہ کرے گا. یہاں پہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ جو زمین کو زندہ کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے زمین مردہ ہو چکی ہوگی. کیا فرمایا؟ کہ وہ آنے والا ہے جو زمین کو زندہ کرے گا. حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں ٹھہر گئی، آدھی رات گزر گئی، لیکن دیکھا نرجس خاتون اسی طرح سے آرام سے سو رہی ہیں اور آثار حمل اس وقت تک بھی، آخری وقت تک بھی نمایاں نہیں تھے. اللہ کی طرف سے اہتمام اور انتظام تھا. فرماتی ہیں کہ جب طلوع فجر کا وقت ہوا، طلوع فجر کا جب وقت ہوا، دیکھا ایک بارگی اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں نرجس خاتون اور گھبرائی ہوئی ہیں. میں نے سینے سے لگایا اور اسماء الہی پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا تو ابو محمد نے آواز دی اے پھوپھی جان سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کیجئے. توجہ رہے، اس سے ہمیں یہ بھی تو ایک درس گویا مل رہا ہے نا کہ ولادت کے وقت جب خاتون کی ولادت کا وقت قریب ہو تو سورہ انا انزلنا، چونکہ امام نے کہا سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کیجئے. حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں نے سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی. جب میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی محسوس کیا کہ شکم میں جو بچہ ہے وہ بھی سورہ انا انزلناہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے اور مجھے سلام کیا. جب مجھ کو سلام کیا تو میں حیران رہ گئی، مجھے تعجب ہوا. جب مجھے تعجب ہوا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا اے پھوپھی جان تعجب نہ کیجئے، ہم امام، ہم ائمہ وہ ہیں کہ اللہ بچپن میں ہمیں حکمت کے ذریعے سے گویا کرتا ہے اور بڑے ہونے کے بعد ہمیں زمین پر حجت قرار دیتا ہے. حجت اللہ، اللہ اپنی حجت قرار دیتا ہے بڑے ہونے کے بعد. پھر اس کے بعد حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں تلاوت کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں نرجس خاتون غائب ہو گئیں، نظروں سے اوجھل ہو گئیں. میں گھبرائی ہوئی پریشان اپنے بھتیجے کے پاس آئی اور آنے کے بعد میں نے کہا کہ نرجس خاتون تو غائب ہو گئیں. امام نے فرمایا اے پھوپھی جان جائیے، آپ ان کو اپنے مقام پر اپنی جگہ پر پائیں گی. حکیمہ خاتون فرماتی جب میں پلٹ کر کے آئی تو کیا دیکھا کہ نرجس خاتون نور میں غرق ہیں اور ایسا نور ہے کہ آنکھیں خیرہ کر رہی، چکا چوند ہو رہی تھیں. یعنی ایسا نور تھا کہ جس کے سامنے نور آفتاب ماند پڑ جائے کہ آنکھیں خیرہ کر رہی تھی، چکا چوند ہو رہی تھی. اور دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سجدے میں ہے، جس کی انگشت سبابہ اس کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں سبابہ، انگلیوں کے بھی نام ہے سبابہ، وسطی، بنسر، خنسر، ابہام، یہ انگلیوں کے نام ہیں. اب آ گئی بات اس لیے بیان کر دیا. تو کیا کہا؟ انگشت شہادت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آسمان کی طرف بلند ہے اور سجدے کی حالت میں نگاہیں آسمان کی طرف ہے، شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اشہد ان جدی محمدن رسول اللہ و ابی امیر المؤمنین. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اتنی آہستہ سے صلوات نہ بھیجیے، ہمارے امام کا تذکرہ ہو رہا ہے.
گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں میرے جد محمد اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں میرے والد علی امیر المؤمنین ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن میرے امام ہیں، حسین میرے امام ہیں. یکے بعد دیگرے تمام ائمہ کی امامت کی گواہی دی. کس نے؟ امام زمانہ نے ولادت کے وقت، پیدا ہونے کے بعد. اور کیا فرمایا؟ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے میرے معبود میرے کام کو آسان کر، میرے قدم کو استوار اور ثابت رکھ، اور جو تو نے میرے ذریعے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر. میرے ذریعے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر. وہ کون سا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. امام نے پیدا ہونے کے بعد سجدے میں یہ گواہی دی اور یہ اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا، بلکہ درخواست کی. یہ صرف ائمہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ کیفیت، یہ معجزات صرف آپ ہی کے لیے نہیں، دوسرے بھی ائمہ کے لیے ہیں. جیسے جناب آدم کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ قادر ہے نا، لہذا کسی کو تعجب نہ ہو. اللہ جو اللہ قادر ہے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جو اللہ قادر ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، جو اللہ قادر ہے جناب ابراہیم کے لیے، جناب موسیٰ کے لیے ولادت ہو جائے اور آثار حمل نمایاں نہ ہوں، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر بھی کہ اپنی آخری حجت کو بھیج دے اور آثار حمل نمایاں نہ ہوں. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس آج گفتگو کو مکمل کر دینا ہے. یہ آپ نے ولادت کے لحاظ سے، آپ کے اسم گرامی کے لحاظ سے، کنیت کے اعتبار سے، القاب کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے ملاحظہ کیا. لیکن جو معشوق ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، عاشق کے دل میں، محب کے دل میں یہ تمنا تو ہوتی ہے نا، اپنے معشوق، اپنے محبوب کے جسمانی صفات کو بھی تو جانے. ہوتی ہے یا نہیں؟ فطری چیز ہے یا نہیں؟ یہ ہم محب ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں. ہم عاشق ہیں، وہ ہمارے معشوق ہیں. معشوق حقیقی امام یا خدا کو ہونا چاہیے. امام خمینی نے ایک عارفانہ غزل کہی ہے، اس کے اندر وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معشوق کس کو قرار دیا ہے؟ خدا کو. اسی طرح سے معشوق ہمارا کون ہونا چاہیے؟ محبوب ذات خدا ہو یا ہمارا وقت کا امام ہو. لہٰذا معشوق کے جسمانی، محبوب کے جسمانی صفات کو تو جانے، تاکہ کبھی اگر دعا ہے کہ اے میرے معبود ہماری آنکھوں کو، آنکھوں کا سرما امام کا دیدار قرار دے. یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر کبھی دیدار ہو جائے تو پہچان تو سکیں. جو آپ کے جسمانی صفات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا قد بلند ہے، یعنی ہائٹ آپ کی اونچی ہے، آپ کا قد بلند ہے، شانے آپ کے چوڑے ہیں، داڑھی آپ کی کالی اور گھنی ہے. روایت میں آیا، نبی اکرم سے روایت ہے کہ چاہے جتنی عمر ہو چکی ہو، جب آپ ظہور فرمائیں گے آپ شاب المنظر ہوں گے، یعنی جوان معلوم ہوں گے. یہ نہیں جیسے ابھی 1189 سال عمر ہو چکی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہوں گے، داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید. نہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جب ہمارا مہدی ظہور کرے گا شاب المنظر ہوگا. عربی کا لفظ ہے، یعنی دیکھنے میں جوان ہوگا، 40 سال کا جوان معلوم پڑے گا. یہ روایت کے جملے ہیں. کتنے؟ 40 سال. میری عمر 50 سے اوپر ہو چکی ہے، یہ داڑھی کو کالی کیا ہے رنگ لگا کر کے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. نبی اکرم فرماتے ہیں شاب المنظر ہوگا، جوان معلوم ہوگا، 40 سال کی عمر معلوم ہوگی جب تشریف لائیں گے. لہٰذا
جو آپ کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ آپ کی داڑھی کالی اور گھنی ہوگی. کبھی ہوتا ہے نا کہ داڑھی اس طرح سے گھنی نہیں ہوتی اور بہت لمبی بھی نہیں ہوگی کہ یہاں تک پہنچ رہی ہو, بہت لمبی بھی نہیں ہوگی. جو روایت میں ہے داڑھی گھنی ہوگی, کالی ہوگی, بہت لمبی نہیں ہوگی, آپ کی ناک لمبی ہوگی, ابرو کمانی یعنی باریک, آپ کی بھویں جس کو ابرو کہتے ہیں وہ باریک ہوں گی, پیشانی چوڑی ہوگی, یہ نہیں کہ چھوٹی, پیشانی آپ کی بلند ہوگی, چوڑی نہیں بلند ہوگی, اور آپ کے داہنے رخسار پر تل ہوگا, داہنے رخسار پر آپ کے تل ہوگا, اور بال لمبے ہوں گے ایسے کہ آپ کا چہرہ اس طرح سے کالے بال, لمبے اور کالے بالوں کے درمیان سے ظاہر ہوگا جیسے دل شب میں چاند نظر آتا ہے. امام زمان علیہ السلام کی عظمت پر بآواز بلند صلوات. اور آپ کے دونوں شانے پر, دونوں شانوں پر تل ہوں گے, نبی سے مشابہ ہوں گے, یعنی نبی کا آخری وصی نبی سے مشابہ ہوگا امام زمانہ کہ یہ جسمانی صفات بیان کیے گئے ہیں. اے میرے معبود ہمارے امام کا دیدار کرا دے. یہ صفات تو بیان کیے, جب میں نے کتاب میں پڑھے تو دل تڑپنے لگا, خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ مولا اپنا دیدار تو کرا دیجئے. ہم سب عاشق ہیں, امام مہدی ہیں, بس اب اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا جائے گا کہ ہم امام کے انتظار میں ہیں. آج کی شب 2 ہے, تیزی سے یہ ایام گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. شب 2 ہے, 2 کی تاریخ, 2 محرم کون سی تاریخ ہے؟ 2 محرم کی وہ تاریخ ہے کہ جب حسین ابن علی اپنی عورتوں, اپنے جوانوں اور بچوں کے ساتھ زمین کربلا پہ پہنچے ہیں. روایت کے مطابق جب زمین کربلا پہ پہنچے تو آپ کا مرکب آگے نہیں بڑھ رہا تھا, آپ کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی تھی. آپ نے 7 یا 8 مرکب بدلے, جو روایت کے جملے ہیں. ایک مرتبہ جناب ابو الفضل عباس سے کہا, اے بھیا عباس ان گاؤں والوں کو بلا کر لاؤ کہ میں پوچھوں یہ کون سی سرزمین ہے. امام جانتے تھے, علم امام سے معلوم تھا, لیکن جو ساتھ میں رہنے والے تھے ان کو آمادہ کرنے کے لیے, ان کو تیار کرنے کے لیے گاؤں والے آئے. امام نے پوچھنا شروع کر دیا, سوال کرنا شروع کیا کہ زمین کا کیا نام ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یقال لہا نینوا, کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. یقال لہا غازریہ, کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. یقال لہا ماریہ, کسی نے کہا اسے ماریہ کہتے ہیں. یقال لہا شت الفرات, کسی نے کہا اسے شت فرات کہتے ہیں. امام پوچھ رہے ہیں ان ناموں کے علاوہ بھی کیا کوئی اور نام ہے؟ ان ناموں کے علاوہ بھی کیا کوئی اور نام ہے؟ ایک بوڑھا پیچھے سے آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام حسین نے جب کربلا کا نام سنا, مقتل کا جملہ ہے یتنفس الصعداء, امام حسین کی چیخ اس طرح سے نکلی کہ جیسے کسی ماں کو اس کے جوان بیٹے کی مرنے کی خبر دی جائے. یتنفس الصعداء کہتے ہیں کہ جب ماں کو اس کے جوان بیٹے کے مرنے کی خبر دی جائے, امام حسین نے جب کربلا کا نام سنا تو اس طرح سے گریہ کیا, اس طرح سے روئے, اور رونے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا, اے میرے معبود اس زمین کرب و بلا سے میں تیری پناہ
پناہ چاہتا ہوں۔ امام کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہی وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پہ میرا اکبر مارا جائے گا، قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اون و محمد قتل کیے جائیں گے، عباس کے شانے قلم ہوں گے، میں بھی شہید کیا جاؤں گا۔ امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے امام تڑپ کر کے روئے۔ جو خود صاحب مصیبت ہے وہ زمین کرب و بلا سے پناہ مانگ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہا ہونا محط رحالنا، یہیں پہ ہماری سواریاں اتریں گی، ہا ہونا تسفک دماؤنا، یہیں پہ ہمارے خون بہائے جائیں گے، ہا ہونا تذبح اطفالنا، یہیں پہ ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، ہا ہونا تسرا حریمنا، یہیں پہ ہماری عورتیں اسیر کی جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکم دیا، خیمے نصب ہوئے، سب سے پہلے جناب زینب جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لے کر زمین کربلا پر بیٹھی۔ ارے خاک کربلا پہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ زرد غبار اٹھا، جناب سکینہ کے بالوں پہ آیا۔ جناب زینب تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے فضہ میرے ماجائے کو بلاؤ، یہ کیسی زمین ہے، دل بے چین ہو رہا ہے، دل دہل رہا ہے۔ امام حسین آئے، کہا بھیا یہاں پہ نہ ٹھہریے۔ ارے جب خاک اڑتی ہے تو سکینہ کے بالوں پہ آ کے جم جاتی ہے۔ اب حسین کیا جواب دیں کہ یہ زمین ہمارے لیے اور ہم اس زمین کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مولا ابو الفضل عباس کو حکم دیا، بھیا عباس ان علاقے والوں کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ وہ آئے، بنی اسد کے افراد تھے، بس تیزی کے ساتھ آپ نے 4 میل مربع علاقہ 70,000 درہم میں خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر واپس کر دیا بنی اسد کو۔ 3 شرطوں کے ساتھ واپس کیا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اب اس زمین پہ کھیتی نہ کرنا، اس زمین پہ کھیتی نہ کرنا۔ دوسری شرط یہ تھی جب کوئی میرا زائر آئے اسے 3 دنوں تک مہمان رکھنا، اور تیسری شرط یہ تھی ہماری شہادت کے بعد ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ بنی اسد سے یہ وصیتیں کی، اور اس کے بعد کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ امام مظلوم کو کتنی تمنا تھی، زنان بنی اسد آئی، امام حسین احترام میں کھڑے ہو گئے، اور زنان بنی اسد سے کہتے ہیں اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے شوہر خوف حاکم سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کریں تو پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر اس کے بعد جب عورتیں جانے لگی روتے ہوئے، عورتیں جا رہی تھی، عورتیں سے کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کے بچے آئے، امام روتے ہوئے کہتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین خوف حاکم سے ہماری میتوں کو، ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مشت خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں بے گور و کفن نہ رہے۔ ارے امام مظلوم کو کتنی تمنا تھی، لیکن 3 دنوں تک آپ کا لاشا اور دوسرے شہدائے کربلا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود،
ان آنسوؤں کے طفیل میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود، حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما۔ اے میرے معبود، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ پرچم اسلام، پرچم تشیع کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، اتباط عالیات کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد ظفر ابن یاسین اور جتنے بھی مرحومین ہیں، مرچنٹ فیملی، ویرانی فیملی اور پنجوانی فیملی کے، اور آپ کے بھی جتنے مرحومین ہیں، سب کے لیے ارسال کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔